بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں جناب؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آج 6 محرم ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک جہاں تک میرے سننے میں آ رہا ہے تو لوگ ایس او پیز کا خیال بھی کر رہے ہیں, چیزوں کا بھی کر رہے ہیں, اور مزید جو کہ میڈیا بھی کہہ رہا ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے مجالس ہو رہی ہیں یا آپ کا بہت گھروں میں محرموں میں بہت سارے نعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے یا مجالس کا اہتمام ہوتا ہے, تو اس میں بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایس او پیز کا خیال کریں, کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے دوسروں تک اچھی چیزیں پہنچانی ہیں, اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. اگر ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے تو پھر امت مسلم کا اسلام کتنا پیارا ہے, کوئی چھوٹا سا اسلام نہیں ہے, کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے. رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیاروں نے, ہمارے ان لوگوں نے, انہوں نے جنہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے نماز سجدہ نہیں چھوڑا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ تک مزید پہنچانے کے لیے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں میں اس لائق نہیں اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں بات کروں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کو. آپ بہت سارے چینلز میں ان کو دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ اسلامی اسکالر ہیں, میری بہت فیوریٹ ہیں, بہت پیاری دوست ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ آپ سب سے پہلے تو بتائیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر اور فرا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کر, اس لیے کہ ماشاءاللہ سے آپ دونوں حضرات بہت اچھا طریقے سے یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کو سکھانے میں کامیاب ہوں. انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہی ہے, اور ہم سیکھتے ہیں, ہماری کبھی کوئی سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی. آپ نے ابھی ماشاءاللہ اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی, عمر کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا. میری شادی کیونکہ میٹرک کے بعد ہو گئی تھی, تو میں نے اپنا پورا جو میری ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے وہ سب کی سب میں نے انٹر سے لے کر پی ایچ ڈی تک سب شادی کے بعد پڑھا, اور الحمدللہ اور ماسٹرز اور ایم فل میں میرا 14 سال کا ڈفرینس تھا, اور وہ 14 سال کا وقت جو تھا اس میں میرے بچے بڑے ہو رہے تھے اور میں ان کو پڑھا رہی تھی, اور وہ الگ. آپ کے بیک آف مائنڈ کہیں تھا کہ مجھے کرنا ہے, پڑھنا ہے, ایسا تھا یا کہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے جو کچھ کام کروانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے خود بخود راستے بندے چلے جاتے ہیں, اور ایک ٹائم مقرر, اور انسان کی پلاننگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ کوشش تو کر سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ رب العالمین جانتا ہے. بہت اچھی بات. میں نے آپ کو ہمیشہ نا بہت پرسکون, دھیمے مزاج میں ٹھہرا ہوا, کبھی میرے خیال میں 4 سال سے ہم ساتھ ہیں, ڈیفرنٹ چینلز پہ ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں نے کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا. اس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے؟ غصہ تو آتا ہے, غصہ ظاہر ہے ایک فطرت ہے انسان کی, جس طرح سے وہ پیار کرتا ہے, خوشی میں ہوتا ہے, اس طرح غصہ بھی آتا ہے, لیکن کوشش یہ کرے, کیونکہ غصہ ایمان کو کھا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پاک پروردگار برے لوگوں سے, برے وقتوں سے, برے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے, تاکہ آپ کسی قسم کی مشکل میں گرفتار نہ ہو سکیں. بہت اچھی بات. اور کیونکہ آج 6 محرم ہے, آپ بھی یہی سب کو بتا رہی ہوں گی, جا رہی ہوں گی, ایس او پیز کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ کرونا ایک ایسی چیز ہے, اب جو ڈیلٹا چل رہا ہے اس سے بھی آپ یہ بھی بتا رہی ہوں گی. چائنا ہی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت میں اور آپ ایک تاریخ کے نازک دہانے پر موجود ہیں, اور تاریخ کے اس نازک دہانے پر ہم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا, میں اور آپ اس وقت ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کیجیے, حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ ویکسینیشن کروا لیجیے, ہمارے علماء کرام, راجین کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کیجیے. تو احتیاط تو ہم سب کے اوپر فرض ہے. اور میں ہم کو شوگر ہوتی ہے, خدا نخواستہ بلڈ پریشر ہو, ہارٹ پیشنٹ ہو کوئی, تو اپنی وہ احتیاط جاری رکھتے ہیں. تو بالکل ایسے یہ بھی ایک مرض ہے, اور ہم سب کا بچاؤ جو ہے وہ احتیاط میں ہے. اصل میں لوگ بہت ساری چیزیں ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین, مجھے خود کافی لوگوں نے کہا کہ ویکسین کروانے کے بعد میرے جسم کا درد نہیں جا رہا, میری ہڈیوں میں درد ہو رہے ہیں, مجھے وامٹس ہو رہے ہیں, مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر کوئی بھی ہم ویکسین یا کوئی انجیکشن بھی عام بخار میں بھی لیتے ہیں تو تھوڑی سی چینجنگ
آتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک وبا کو اپنے گھر بلائیں, اس کو دعوت دیں. تو یہ ضروری ہے آپ ویکسین ضرور کروائیں. میں نے خود کروائی ہیں, میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور لازمی کروائی ہے. جو ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جن کو پہلے اویئر کرنا چاہیے چیزوں کو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ویکسین کرانے سے یہ پرابلم ہے. ہر گھر میں ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو یہ انکاری ہوتا ہے. ویکسین میں بھی انہوں نے کیٹیگرائز بنا لی کہ نہیں یہ نہیں لگانا, یہ والی کرانی ہے, یہ نہیں لگانا, اور جس کے زیادہ لیمٹ پڑے بالکل. تو ہاں ہم سب ایک ہی بات آپ سے کہتے ہیں کہ ویکسین کروائیے. آپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امام حسین کا رشتہ بہت پیارا رشتہ, ان کے نواسے, ان سے اور کیا نسبت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو, آپ کے توسط سے, آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کی ٹیم کی توسط سے تمام عالم اسلام کو جہاں جہاں بھی ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ان سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں, اس لیے کہ میں اور آپ اس وقت اس سنگین دوراہے پر کھڑے ہوئے کہ ایک جانب کرونا کووڈ-19 کے مسائل ہیں, دوسری جانب امام علی مقام کا غم بھی ہے, اور یہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں جو کہ پوری کائنات کے واسطے نجات دہندہ بن کر آئے. بالکل وہ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں, صاحب خلق عظیم کے نواسے ہیں, اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ان کا وہ رشتہ ہوتا جو کہ کسی بھی نانا اور نواسے کا ہوتا ہے تو پھر یقیناً ہر نانا کے لیے واجب ہوتا کہ وہ سنت رسول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے نواسے کو وہی پروٹوکول دے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑا, کبھی سجدے کو طول دے دیا, کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین, کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن جب جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین نے کہا کہ نانا جان سب کے پاس سواریاں موجود ہیں عیدگاہ جانے کے لیے, ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ناقہ بن گئے, خود سواری بن گئے, اور اپنے نواسوں کو, جان سے پیارے عزیز نواسوں کو اپنی پشت پر سوار کر لیا. اب جب عیدگاہ کی طرف چلے تو کسی نے کہا کہ واہ کیا سواری ملی ہے آپ کو, تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تو کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں. تو ایک ہمیں خاص نسبت, خاص تعلق, خاص رشتہ نظر آتا ہے امام علی مقام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں, آپ حضرت علی شیر خدا کے فرزند ہیں, آپ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نواسے ہیں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں. ان تمام نسبتوں نے مل کر امام علی مقام کو اس مقام, اس منزل, اس معراج پر پہنچا دیا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دی بنا است حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. وہ لمحہ یزید کا تھا, اب زمانہ حسین کا ہے. تو یہ وہی بات ہے, وہ قربانیاں ہیں جو انہوں نے دی اسلام کو پورا کرنے کے لیے. اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اگر ہم اسلام کی بات کریں, ہم اچھائی کی بات کریں, جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے, غلط کام ہم نہیں چھوڑتے. تو یہ کاؤنسلنگ کیسے کی جائے لوگوں کی, کس طرح بتایا جائے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, بہت سی چیزیں ہم ایسی کر جاتے ہیں جو ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں صرف روزے میں ان چیزوں کا خیال کریں, عام دنوں سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی میں آپ سے ضرور اس میں مدد چاہوں گی. دیکھیے یہ سوال جو ہے جو آپ نے کیا, میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں کہ یہ وہ سوال ہے جو کہ عموماً ہمارے ینگسٹرز, ہمارا نوجوان طبقہ ہم سے کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ جو عظیم قربانی تھی اس کا فرق کیا پڑا. اس لیے کہ جھوٹ اس وقت بھی بولا جاتا تھا, جھوٹ آج بھی بولا جاتا ہے, بدکاری اس دور میں بھی ہو رہی تھی, بدکاری اس دور میں بھی ہو رہی ہے, تمام برائیاں اس دور میں بھی موجود تھی, اس دور میں بھی ہو رہی ہیں. تو جو امام علی مقام 28 رجب کو اپنے گھر سے نکلے, آپ نے سر بھی کٹا دیا, گھر بھی لٹا دیا, تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جواب بہت آسان ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسلام کے نام پر ہو رہا تھا. یزید خلیفۃ المسلمین بھی بنا بیٹھا تھا, تخت کے اوپر علل اعلان فسق و فجور کر رہا تھا.
دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا کہ امام علی مقام نہ اٹھتے تو کون اٹھتا. اس لیے کہ میرا اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین کی کوئی چیز ہوتی ہے, ہمارے آبا و اجداد کی کوئی چیز ہوتی ہے, تو ہم اس کو بڑے پیار سے سنبھال کر رکھتے ہیں. حسین نے دیکھا تھا کہ یہ وہی دین ہے کہ جس کی آبیاری کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سر پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے, کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, اتنے پتھر مارے جاتے تھے طائف کی گلیوں میں کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جایا کرتے تھے. تو حسین آگے بڑھتے تو کون آگے بڑھتا؟ امام علی مقام آگے بڑھے, امام علی مقام نے عظیم قربانی دی, اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد آپ کے پلیٹ فارم سے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ 1400 سال میں برائیاں تو بے شک سب موجود ہوں گی, لیکن اب اسلام کی دنیا الگ ہو گئی اور برائیوں کی دنیا الگ ہو گئی. محرمات اور منکرات کو امام علی مقام نے علیحدہ علیحدہ کر دیا. یعنی کل جو کچھ ہو رہا تھا اسلام کے نام پر ہو رہا تھا, آج اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے بیہاف پہ بولتا ہے, آج کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اسلام کے نام پہ نہیں کر سکتا. اسلام کو زندہ کیا ہے امام علی مقام اور امام حسین علیہ السلام نے. بالکل صحیح بات کیا آپ نے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی قربانیاں ہیں آج ہم جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اور مزید باتیں کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے, لیکن یہاں پہ ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک جناب. باتیں چل رہی تھیں, بہت ساری چیزیں آپ کو بہت سے چینل سے پتہ چلتی ہیں, احادیث سے پتہ چلتی ہیں, کتابوں سے پتہ چلتی ہیں, لیکن جب ہمارے پاس اسکالرز اور وہ لوگ جنہوں نے بہت پڑھائی کرنے کے بعد اس کو سمجھا ہوتا ہے, آپ کو جب سمجھاتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ایک آپ کے دماغ میں بہت سے سوال ہوتے ہیں ان کے جوابات مل جاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. جی. مگر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جو ہماری یوتھ ہے, جنریشن ہے, وہ جو ہے کہ جو ہمارے بڑے اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, یا ہمارے پاس ایسی یونیورسٹیز ایسے انسٹیٹیوٹس نہیں جہاں پہ ان کو پراپر جو ہے ہمارے اپنے ریلیجن کے بارے میں ریسرچز بہت کم ہیں, بہت زیادہ معاملات ہیں. ایک سوال کروں گا کہ حضرت امام علی مقام کربلا کا مقام منتخب کیا؟ اچھا, سب سے پہلے جو آپ نے, ہاں میں اس بات کا جواب دیتی چلوں. آپ نے کہا کہ جو ہمارا یوتھ ہے, ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ مذہب سے دور ہے, تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ سنتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ سیکھنا چاہتا ہے. ہم بڑوں کا قصور ہے کہ ہم ان کو سیدھے راستے پر, اور آج مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ تمام مذاہب عالم, عیسائی پریشان ہے کہ ان کے چرچ میں نوجوان طبقہ نہیں آتا, ہندوز پریشان ہے کہ ان کے مندروں میں نوجوان طبقہ نہیں آتا, سکھ پریشان ہے کہ ان کے گردواروں میں نوجوان طبقہ نہیں آتا. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہماری مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں. جمعے کی نماز میں آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے یہ نوجوان جو ہے یہ سیکھنا چاہتا ہے اور یہ سمجھنا بھی چاہتا ہے, لیکن ان کو دلیل کے ساتھ سمجھانا پڑے گا. اور حسین ابن علی ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ میں کہتی ہوں اس نوجوان طبقے کے لیے کیا ہے, وہ تو تمام ہندوز, عیسائی, سکھ, جتنے بھی مذاہب عالم میں مسالک ہیں, ان سب کے لیے بالاتفاق رائے متفق علیہ ہیں تمام لوگ امام علی مقام کی شخصیت پر. میں ایک بات چھوٹی سی, آپ کا وہ سوال وہیں پہ رہ گیا, میں ذہن میں آ گئی تو عرض کرتی چلوں کہ جس وقت ہندوستان پاکستان تو بعد میں بنا, جس وقت انگریزوں سے آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا, جو بر صغیر پر انگریزوں کا تسلط تھا, تو مہاتما گاندھی نے اپنے ساتھ جب اس تحریک کا آغاز کیا تو 72 سولجرز کو لیا. لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی انگریزوں کی امپائر, کہتے تھے نا کہ تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا, کہا کہ آپ نے صرف 72 لوگوں کو کیوں اپنے ساتھ لیا. تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ دیکھو تم عدد کی قلت پہ نہ جاؤ, تم یہ تو دیکھو نسبت کیا ہے. یہ امام علی مقام تھے کہ جنہوں نے صرف 72 سپاہیوں کو لیا, 72 افراد کو لیا, 72 شہداء ان کے ساتھ تھے, اور وہ یزید کی اتنی بڑی امپائر سے ٹکرا گئے اور یزید کی طاقت کا
خاتمہ کر دیا. بے تو بالکل اسی طریقے سے میں بھی آگے بڑھا ہوں. تو آج اگر میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں تو الحمدللہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صلہ ہے. آپ کا سوال بڑا اچھا تھا. آپ نے کہا کہ کربلا کی سرزمین کا انتخاب کیوں کیا؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام کہیں اور بھی جا سکتے تھے, لیکن یہ جو کربلا کی سرزمین ہے, جب امام حسین, کیونکہ 12,000 کوفیوں کے خطوط آئے تھے اور جو 12,000 حجت خدا تھے, حجت کو تمام کرنے کے لیے انہیں نکلنا تھا. اب جب وہ ایک طرف کوفے میں سفیر حسین بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا, دوسری جانب امام علی مقام حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کرتے ہوئے مکہ معظمہ سے نکلے. اچھا کتنا آسان تھا امام علی مقام کے لیے, رسول کے نواسے ہونے کی حیثیت سے وہ مکہ یا مدینہ میں ایک مقام پر بیٹھے رہتے, بالکل قرآن پڑھاتے رہتے, حدیث پڑھاتے رہتے, فقہ کی تعلیم دیتے رہتے, لوگوں کو سیکھنا سکھانا کراتے رہتے. یزید دمشق میں خوش رہتا, یہ یہاں پہ خوش رہتے. اور دمشق یزید کو یہ وصیت بھی کی گئی تھی کہ دیکھو تم اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے کبھی حسین ابن علی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. مگر وہی ہوا, حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کر دیا گیا. اب جب بیعت کا مطالبہ کر دیا گیا تو امام علی مقام کو نکلنا تھا. 28 رجب کو وہ مدینے سے نکلے, 8 ذوالحج کو مکے کو خیربات کا عازم عراق ہوئے اور منزل بمنزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مقام پر ہر کا لشکر آ گیا. اچھا ہر کا لشکر, میں کہتی ہوں فرا میرے اور آپ جیسوں کے واسطے یہ اتنی بڑی مثال ہے تاریخی کربلا کی کہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری, کیا ہوگا ہمارا, لیکن ہر سے بڑا کوئی گنہگار, کوئی خطا کار, کوئی قصوروار ہو سکتا ہے جس نے فاطمہ کے لال کو کربلا میں پہنچایا ہو, راستہ روکا ہو, لیکن امام علی مقام نے ہر کی بھی خطا کو معاف کر دیا. تو امام حسین علیہ السلام جب ہر کا لشکر مزاحم ہوا, اس کے بعد کربلا کی جانب آئے, تو یہاں پر بھی آنے کے بعد آپ نے کم از کم روایت یہ بتا دی کہ 7 گھوڑے تبدیل کیے ہیں اور لوگوں سے پوچھا کہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں. ایک بہت بوڑھا سا آدمی تھا جو آیا, اس نے کہا کہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. بس کرب و بلا کا نام سنا, امام علی مقام رک گئے. امام علی مقام نے خیمے نصب کرائے, لیکن خیمے ایسے نہیں نصب کرائے, پہلے امام علی مقام نے اس زمین کو خریدا ہے. قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا, اس زمین پوچھا کہ تم اس زمین کی کیا قیمت لگانا چاہتے ہو, جو ان کی منہ مانگی قیمت تھی وہ امام علی مقام نے دی. آج آپ پوری دنیا کے تمام تر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ ہر ملک کا ڈیفنس کا بجٹ ہوا کرتا ہے, یعنی دفاعی بجٹ ہوا کرتا ہے. یعنی کوئی بھی ملک باوجود اس کے کہ وہ جارحیت کر رہا ہو مگر وہ اپنے آپ کو جارح نہیں کہتا, وہ اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن پہ کہتا ہے. امام علی مقام تو اپنے گھر کے اندر تھے, انہوں نے زمین خرید لی تھی. یزید نے ان کے گھر کے اندر داخل ہو کر کربلا کی سرزمین پر ان کے گھر کے اندر داخل ہو کر ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کیا, بچوں کو شہید کیا, ان کے اوپر پانی بند کیا اور اس کے بعد امام علی مقام کو بھی شہید کیا. تو یہ ایسے واقعات ہیں اسلام کی تاریخ ہے کہ جس کی بنا پر میں تو حیران ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیر. کیا بات ہے, ہر سال یہ دن آتا ہے, ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور ہر سال ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر سال ہمیں لگتا ہے کہ وہی چیزیں ہمیں دماغ میں چلنے لگتی ہیں. میں تو دل سے بہت اس کو محسوس کرتی ہوں. میں فرا اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کیوں, آخر کیوں. اچھا اب اگر ہمارے ناظرین میں کالجز میں پڑھنے والے, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس موجود ہوں تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ریفریشر کورسز ہوا کرتے ہیں. یعنی بہت ساری مرتبہ ہم بہت ساری چیزیں بھولنے لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد 2 ویکس کے 3 ویکس کے ریفریشر کورسز کروا دیے جاتے ہیں جس کی بنا پر وہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں, ہماری یادداشت میں تازہ ہونے لگتی ہیں. تو 10 مہینے کی مسلسل محنت, مسلسل جفاکشی, مسلسل دنیا اور دین کو بھلا کر ہم اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک ریفریشر کورس کا آنا ضروری تھا. ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہ دین ہے, یہ وہ مذہب اسلام ہے کہ جس کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے. یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سفینے میں بیٹھے اور وہ سفینہ پانی کی موجوں پہ رواں دوا ہوا. یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں قدم رکھتے ہیں. یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ عرش چہاروں پر بیٹھے. اور یہ وہی
मज़हब इस्लामी जिसे लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मंजिल औज कमाल पर पहुंचाया। तो अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्योंकि वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मिन्नियत की मंजिल पर फायज हैं, तो हुसैन आगे ना बढ़ते, हुसैन घर से ना निकलते तो कौन निकलता। बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात। हज़रत इमाम हुसैन का अगर हम बात करें, उनका बचपन कैसा गुजरा? इमाम अली, देखिए बचपना तो वैसे ही हर बच्चे का बहुत प्यारा हुआ करता है, लेकिन क्या कहना उस बच्चे का जो कि रसूल के घर में पैदा हुआ हो, ख़ानदान रिसालत का एक फ़र्द हो, पंजतन पाक की आखिरी कड़ी हो, शहज़ादी कौनैन की गोद में खेला हो, मौला कायनात अली मुर्तज़ा का फर्जंद हो। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी एक ऐसे घराने में परवरिश पा रहे हैं जो कि घराना इल्म का घर है, हिदायत का घराना है, शरीयत का घराना है। कुरान इस घर में नाजिल हुआ, नबूवत इस घराने में आई, हिदायत इस घराने में आई। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, अच्छा, और ये वो घराना था जहाँ पर बचपने से बच्चों को वाक़यात करबला सुनाए जाते थे। यानी वाक़ई करबला कोई इत्तफाकी हादसा नहीं था, ये इसकी प्रैक्टिस कराई जा रही थी, इसकी तैयारी कराई जा रही थी। और इमाम अली मकाम बचपन से ही वाक़यात करबला को सुनते थे और जनाब ज़ैनब कुबरा और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम भी इन तमाम वाक़यात को सुनते थे। मगर इमाम हुसैन के बचपन का क्या कहना, इसलिए कि ये वो बचपन था जो कभी नाना की गोद में खेलते हुए गुजरा, कभी अम्मा जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, देखिए माएँ तो सब प्यारी हुआ करती हैं, लेकिन क्या कहना उस माँ का जो अपने बेटे को कहकर पुकारे कि नूरे नज़र लख्ते जिगर, ए मेरे मेवे दिल, ए मेरे आंखों की ठंडक। यानी इतनी खूबसूरत मिसालें हमें ख़ानदानी रिसालत में मिलती हैं कि अगर हम उन मिसालों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप यकीन कीजिए कि हमारे घरों का नक्शा तब्दील हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत प्यारी बात। बातें ऐसी हैं, हमारे पास उन हस्तियों की हम बात कर रहे हैं कि हमारे वाकई दिल में एक ईमान जागता है। आपकी मेरी तो मैं यकीन करें मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब मैं हस्तियों की बातें करती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी होती है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे पास अभी एक नात ख्वाह भी होंगी जो आपको हम सुनवाएंगे, उनसे भी मिलवाएंगे। तो एक जाते जाते मुझे जाते हुए एक मैसेज ज़रूर देती जाए हमारी नौजवानों को। देखिए इमाम अली मकाम क्योंकि 10 दिन गुजर रहे हैं और आपका प्रोग्राम एक ऐसे दिन टेलीकास्ट होगा कि जो 6 मुहर्रम होगा, आज जी बिल्कुल 6 मुहर्रम है, हज़रत अली असगर का दिन है। तो हज़रत अली असगर के का मैं तज़किरा ज़रूर करना चाहती हूँ आज की ट्रांसमिशन में कि यजीदियत के जो तूफ़ान सर उठाते हैं, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि यजीदियत के जो तूफ़ान सर उठाते हैं हुसैनियत के समंदर में डूब जाते हैं। क्या बात। तबस्सुमे अली असगर ने कर दिया साबित, यजीदियत पे तो बच्चे भी मुस्कुराते हैं। हज़रत अली असगर जो कि 6 महीने के हैं, इमाम अली मकाम के फर्जंद, और जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली असगर हुज्जत को तमाम करो, अली असगर ने अपनी नन्ही सी ज़बान को होठों पर फिरा दिया। और ये भी रिवायत में आया है कि लश्कर अशकिया के सिपाही मुँह फेर फेर कर रोने लगे। और उसके बाद उमर इब्न साद ने कहा कि क़ता बर कलाम हुसैन, और तीर से शवा आया कि जिसने अली असगर का गला छेदा, इमाम अली मकाम का बाजू तोड़ा, और उसके बाद वो तीर ज़मीन में पेवस्त हो गया। नन्हा सा बच्चा था, छोटा सा लाशा था। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। कहते हैं रज़न बेक़ज़ाई तस्लीमन लिअम्री इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यहाँ तक कि पुश्ते खैमा पर पहुँचकर एक नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़े हुए। बहुत शुक्रिया सरवत आपा। छोटे से ब्रेक का वक्त है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं। बातें हो रही थी बहुत बड़ी हस्तियों की, तो हमने थैंक यू सो मच मरियम, आपने ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। मरियम को भी आप बहुत से चैनल्स में देखते हैं, बहुत प्यारी नात ख्वाह हैं। तो मरियम आज आप हमें क्या सुना? मैं तो पंज तन
کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر انام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب سر علا کہے وہی جن کو آلے نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پنجتن ہے میں تو خواب ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مریم بہت پیارا اتنا درد ہے اتنا خوبصورت کب سے آپ پڑھ رہے ہیں بچپن سے ہی پڑھ رہی ہوں 7 سال کی عمر سے پڑھ رہی ہوں الحمدللہ کیسے دھیان ادھر گیا والدہ کی طرف سے ننیال سے ملا تھا والدہ اکثر محفلوں میں جاتی تھی مجھے لے کے جاتی تھی اور وہاں سے یہ شوق ہوا میری بیٹی کا الحمدللہ وہ شوق ہے ارے ماشاء اللہ میرڈ ہے تو ماشاء اللہ اتنا نور ہے مریم کے چہرے پہ کہ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ مریم نے ابھی شادی وادی کا تو کہ بیٹی نہیں بھی ہے الحمدللہ 5 سال کی میری بیٹی ہے اور ماشاءاللہ وہ بھی اہل بیت کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کرتی ہے کیا بات ہے ہمارے گھرانوں سے یہ چیز بچوں میں کہتی ہوں کہ ہم اگر بچپن سے ہی بچوں میں یہ چیزیں ڈالیں تو وہ کیوں نہ اسلام کے اس بالکل اس طریقے سے چلے جو ہے بالکل اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ذکر چل رہا ہے تو میرا حاشی حسین کی طرف جاؤں گی کیا میری بہت ویسے تو سارے کلام ہی بالکل بہت پسندیدہ ہے ہم ختم ہو جائیں گے لیکن یہ وہ ماشاءاللہ کلام ہے اور یہ وہ ذکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے زمانہ حسین کا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بھی
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। माशाल्लाह। और कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, अज़ाब से अताब से मुझे निजात मिल गई। कि सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन क्या है, बात है, मेरा क्या माशाअल्लाह। हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और इसमें तरक्की दे। आपको बड़ी वो करनी पड़ती होगी, ठंडा पानी नहीं पीती होगी इन चीज़ों में? हाँ, कल- वो तो याद करना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं थे। अच्छा मरियम, क्योंकि टाइम का वक्त हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, मैं चाहूँगी कि एक और कलाम के साथ हम सबको अल्लाह हाफिज़ करें। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ करते हैं और आपका एक और कलाम करते हैं। जाने बतूल कुव्वते हैदर हुसैन है, जाने बतूल कुव्वते हैदर हुसैन है। हुस्ने रसूल पाक के मज़हर हुसैन है, जाने बतूल कुव्वते हैदर हुसैन है, जाने बतूल कुव्वते हैदर हुसैन है। और हर दौर के यजीद को नाबूद कर दिया, हर दौर के यजीद को नाबूद कर दिया, हर दौर के मुहाफिजो रहबर हुसैन है, हर दौर के मुहाफिजो रहबर हुसैन है। हुस्ने रसूल पाक के मज़हर हुसैन है, जाने बतूल कुव्वते